صدق اللہ مولانا العظیم۔ پاکیزہ دینی درسگاہ میں علوم اسلامیہ کی حصول کی پاکیزہ نیتوں سے نیک دل اساتذہ کرام کی خدمت میں حاضر میرے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جو دو چار باتیں اللہ تعالیٰ قلب پر القاء فرمائیں گے اس کو گوشت گزار کرنے کے لیے میرے اصل مخاطب آپ عزیزان ہیں۔ بچوں، جس آیت کریمہ کو بھی ہم نے تلاوت کیا ہے، عام متن حفظ کی مجالس میں اس آیت کریمہ کو ہم اور آپ سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے الفاظ، اس کی آیات کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اساتذہ کرام سے، ارباب بصیرت سے یہ بھی سنتے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے وہ صرف الفاظ کے ناحیے ہی کا نہیں، بلکہ الفاظ قرآنی کی حفاظت، کیفیات تلفظ کی حفاظت، مختلف طرز ادا کی حفاظت، معانی اور مفاہیم کی حفاظت، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا رسم و املا، ان سارے نواحی کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ لیکن سنت اللہ کیا رہی ہے کہ اس ذات نے اپنے اس ذمے کے لیے اس دنیا میں، جو کہ دار الاسباب کہی جاتی ہے، اسباب کے طور پر ان سارے نواحی کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں آپ جیسے خوش قسمت جوانوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ سنت اللہ رہی ہے۔ تھوڑا ہی کہا Short translation as Qari Sahib, he mentioned his talk. Qari Sahib started off by, of course, praising Allah subhanahu wa ta'ala, sending salutations upon our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. And just to shortly brief him, what Qari Sahib mentioned is that he said that Allah subhanahu wa ta'ala, throughout history you can see that from when the Quran was revealed till now, Allah subhanahu wa ta'ala, he mentioned in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala himself has taken it upon himself that he has revealed the Quran, and he has taken it upon himself to preserve the revelation of the Quran. And this preservation is in many forms. Allah subhanahu wa ta'ala preserves the words of the Quran, preserves the way the Quran is pronounced, the huruf are pronounced, the way the Quran is recited. That is also preserved by Allah subhanahu wa ta'ala. And also the ma'ani, the meanings of the Quran, they are also preserved. And it has been the sunnah and the rule of Allah subhanahu wa ta'ala, the way of Allah subhanahu wa ta'ala, that to preserve the Quran in all these means. Allah subhanahu wa ta'ala in every era, He chooses young servants, just like our students seated here, to carry on this task of the preservation of the Quran. So all of us seated here, we are very blessed, and it is a ni'mat and a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that He has chosen us to preserve His glorious Quran in many different ways. چنانچہ آپ عزیزوں کو اولاً تو اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ذات اپنی اس ذمہ داری کی ادا کے لیے بے نیاز ہے،
اسے ہماری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر محافظین قرآن کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، ایسے ایسے ایگزامپلس اور ایسے ایسے امثلہ آپ کو ملیں گے، تاریخ بتلائے گی آپ کو کہ قدرت نے یونیورسٹیوں میں رہے بڑے بڑے لوگ جو کسی زمانے میں یونیورسٹیوں میں بھی پروفیسرنگ میں اپنا امتیاز رکھتے تھے، اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا. تو کبھی بالکل جاہل، ان پڑھ، اننون گھرانے سے اللہ رب العزت نے ایسے جوانوں کا انتخاب فرمایا. تو بہت غربت کے گھرانے جہاں صبح کی روٹی کا انتظام ہے تو شام لوگ بھوکا پیٹ سو جایا کرتے تھے، ایسے گھرانوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے لوگوں کا انتخاب فرمایا، اور انہوں نے اس انتخاب کی لاج رکھتے ہوئے اپنا سب کچھ اس کے پیچھے جھونک کر ایسی حفاظت فرمائی کہ صدیوں تک لوگ ان کی محنتوں کو کہنے اور سننے کو اپنے لیے سعادت خیال کرتے ہیں. Aisha continues his talk by mentioning that this is indeed a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen us for the preservation of the Quran. But one thing that all of us, especially us,